آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ دنیا کے کس ملک کا عدالتی نظام کیسا ہے، اس پر ایک انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے۔ بھارت اس لسٹ میں کس مقام پر ہے؟ اپنے پڑوسی ملک نیپال، سری لنکا اور پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی پوزیشن کیا ہے؟ اچھی ہے یا خراب ہے؟ بتائیں گے تفصیل خبر در خبر میں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں ہونے والی نورا کشتی کا بھی تذکرہ کریں گے اور آخر میں دربھنگا ایئرپورٹ کی بات ہوگی، جہاں سے فلائٹ سروس کی شروعات اب یقینی ہو چکی ہے۔ لیکن پہلے آج کی 5 اہم نیوز۔ ڈاکٹر کفیل خان نے اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے اور یو پی کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ کی شکایت کی ہے۔ کفیل خان نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ یوگی حکومت بین الاقوامی انسانی تحفظ کے پیمانوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے NSA اور UAPA جیسے سخت قوانین کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ دلی پولیس نے 30 ستمبر تک دلی میں کسی بھی طرح کے پروٹیسٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ ٹویٹ کر کے دلی پولیس نے جانکاری دی اور کہا کہ کورونا کے کیسز دلی میں بہت زیادہ بڑھنے لگے ہیں، اس لیے یہاں 30 ستمبر تک کسی بھی طرح کے پروٹیسٹ اور احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ کسانوں سے متعلق کشی بل پاس ہونے کے بعد ہریانہ، پنجاب کے علاوہ دلی میں بھی کسان بڑے پیمانے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ جرمن کی راجدھانی برلن میں اتوار 20 ستمبر کو ہزاروں افراد نے مہاجرین اور پناہ گزینوں کی حمایت میں ایک بڑا جلوس نکالا اور مطالبہ کیا کہ جو مہاجرین اور پناہ گزین یونان میں ناگفتہ بھی حالت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی باز آبادکاری کے لیے جرمن حکومت کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے ہفتہ یونانی جزیرے لیسوبوس کے پاس مہاجرین کے سب سے بڑے موریا کیمپ میں آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں پناہ کے متلاشی افراد سر چھپانے کے لیے عارضی جگہ سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ ممبئی سے 35 کلومیٹر دور تھانے ضلع کے بھیونڈی میں ایک 3 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی ہے، جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھیونڈی میں سوموار کی صبح ہوئے اس حادثے میں تقریباً 20 افراد کو بچا لیا گیا ہے، تاہم عمارت کے ملبے تلے تقریباً 20 تا 25 لوگوں کے دبے ہونے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دلی میں ریپ کا ایک سنگین معاملہ پیش آیا ہے۔ ٹورسٹ خاتون کو قرض دینے کے نام پر ہوٹل میں بلایا گیا اور پھر اس کے ساتھ 6 لوگوں نے مل کر گینگ ریپ کیا۔ ایک ملزم کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی تنظیم پرگتی شیل مہیلا اور دیگر آرگنائزیشن نے صدر جمہوریہ، وزیر اعلیٰ اور دیگر ذمہ داروں کو ایک خط لکھ کر عورتوں کی سرکشا یقینی بنانے کی مانگ کی ہے۔ اور اب بات آج کے کچھ اہم ایشوز کی۔ انصاف کن ملکوں میں کتنا مل رہا ہے؟ کس ملک کا عدالتی نظام کتنا جانبدار اور کتنا غیر جانبدار ہے؟ کہاں کا کورٹ مکمل طور پر انصاف فراہم کر رہا ہے؟ اس تعلق سے ایک سروے آیا ہے جس میں بھارت کا نمبر نیپال اور سری لنکا سے بھی پیچھے ہے۔ مطلب یہ کہ نیپال اور سری لنکا جیسے ملک کا عدالتی نظام ہم سے زیادہ اچھا ہے۔ امریکہ کے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے تحت پچھلے کئی برسوں سے دنیا کے مختلف ممالک میں عدلیہ کی کارکردگی اور عدالتی نظاموں سے متعلق اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے 128 ممالک کے ڈیٹا پر مشتمل اس ادارے نے اس سال اپنی جو تفصیلات جاری کی ہے، اس میں قانون کی بالادستی یا رول آف لا ایک انتہائی اہم انڈیکس ہے۔ اس تحقیق کے مطابق جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں عدلیہ کی کارکردگی کی صورتحال بھارت کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جن ملکوں کی جمہوریت زیادہ مضبوط نہیں ہے یا جہاں کی جمہوریت کو عالمی دنیا میں زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے، وہاں کا عدالتی نظام بھی بھارت کے مقابلے میں بہتر ہے۔ رول آف لا انڈیکس کے مطابق نیپال اپنی عدلیہ کی کارکردگی کے لحاظ سے 61ویں نمبر پر ہے، سری لنکا 66ویں نمبر پر ہے اور بھارت 69ویں نمبر پر ہے، یعنی 70 سے صرف 1 نمبر کم ہے۔ جنوبی ایشیا میں سب سے خراب تصویر پاکستان کی ہے، جس وقت انصاف کی فراہمی کے حوالے سے دنیا کے 128 ممالک کی فہرست میں 118ویں نمبر پر ہے۔ اس رینکنگ میں پاکستان سے نیچے افغانستان ہے، جس کا 122واں نمبر ہے۔ اس لسٹ میں پہلے 10 ممالک جہاں کا عدالتی نظام سب سے بہتر ہے، ان میں 7 یورپین ممالک ہیں اور سب سے پہلے نمبر پر ڈنمارک ہے، جہاں کے عدالتی نظام کو سب سے بہتر بتایا گیا ہے۔
قانون کی بالادستی کے حوالے سے درجہ بندی جن امور اور وجوہات کی بنیاد پر کی جاتی ہے ان میں ریاست میں نظام عدل اور احتساب اور انصاف کی بآسانی فراہمی شامل ہے، یعنی کہاں کتنا جلدی انصاف مل جاتا ہے اور کتنا ایزیلی مل جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے انصاف کے سسٹم کو بہتر بنانا ضروری ہوتا ہے۔ انصاف انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ بھارت میں انصاف ملنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ انصاف میں تاخیر یہاں عام بات ہے۔ معمولی مقدمہ کی سماعت میں بھی برسوں کا وقت گزر جاتا ہے، پیسہ بے تحاشا خرچ کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر لوگ وکیلوں کی مہنگی فیس اور سنوائی میں لمبا عرصہ گزرنے کے خوف سے اپنا معاملہ لے کر عدالت میں ہی نہیں جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں انصاف کے لیے عمر نوح، صبر ایوب اور دولت قارون ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 900 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اور قارون فرعون کا وزیر تھا جس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 2 اونٹ پر صرف اس کے خزانے کی چابی ہوا کرتی تھی۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو اتنی لمبی عمر مل جاتی ہے حضرت نوح کی طرح، حضرت ایوب کی طرح آپ کے پاس صبر ہے اور پھر قارون کی طرح آپ کے پاس دولت ہے، تو ممکن ہے انصاف مل جائے، پھر بھی یقینی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ملک کے سب سے معزز لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ ممبران پارلیمنٹ بھارت کے 130 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ملک کے لیے قانون بنانے کی ہے، لیکن آج کل ان کا رویہ عجیب ہے۔ ان کی جو گھٹیا حرکتیں سامنے آئی ہیں وہ شرمناک ہے۔ پارلیمنٹ جیسی جگہ کو ان لوگوں نے اکھاڑا بنا دیا ہے۔ گفتگو میں جب کوئی لفظ غلط بولا جاتا ہے تو اس کو یہ کہہ کر کنڈم کیا جاتا ہے کہ ان پارلیمنٹرین ورڈ ہے، لیکن آج کل پارلیمنٹ کی پوری کارروائی ہی غیر مہذب ہو چکی ہے، ان پارلیمنٹ ہو چکی ہے۔ نورا کشتی وہاں چل رہی ہے، گالم گلوچ تک لوگ کرنے لگے ہیں۔ انوراگ ٹھاکر مشرا کو سنسد اور بی جے پی کی ریلی میں کچھ فرق ہی نہیں دکھ رہا ہے۔ بی جے پی کی ریلی میں نعرہ لگایا تھا دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو۔ پارلیمنٹ میں بھی کچھ ایسا ہی انداز رہتا ہے ان کا۔ راجیہ سبھا میں کسان بل پاس کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے لیڈروں نے احتجاج کیا، قانونی حق کا استعمال کیا تو انہیں مارشل کے ذریعے باہر گھسیٹ کر لایا گیا۔ 8 ممبران پارلیمنٹ کو آج معطل بھی کر دیا گیا ہے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے کسان کی حقوق کی آواز بلند کی تھی، پارلیمنٹ کے ویل میں جا کر نعرہ لگایا تھا جو ہر اپوزیشن پارٹی کرتی ہے۔ جب بی جے پی اپوزیشن میں تھی تو سبھی حدود کو پار کر دیتی تھی، لیکن راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ، ٹی ایم سی کے ڈیرک اوبرائن اور ڈولا سین، کانگریس کے سید ناصر حسین، رپون بورا، راجو ستو، سی پی ایم کے راگیش اور کمیونسٹ پارٹی کے الارم کریم کو اس سیشن کی بقیہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ معطل یعنی سسپینڈڈ ممبران ایوان کی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے اور وہ اس ایوان سے باہر چلے جائے۔ اس کے باوجود تمام ممبران پارلیمنٹ نے اپنے بارے میں ہونے والے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ ہماری کارروائی معطل کی جائے۔ سنجے سنگھ اور دوسرے ممبران پارلیمنٹ کے باہر احاطے میں بیٹھ کر احتجاج بھی کرنے لگے اور دھرنا دینا شروع کر دیا۔ بہار کے دربھنگا ہوائی اڈے سے فلائٹ سروس اب شروع ہو رہی ہے اور یہ خبر یقینی ہے۔ 8 نومبر کو پہلی فلائٹ وہاں سے روانہ ہوگی۔ دہلی، ممبئی اور بنگلور کے لیے سروس شروع ہو رہی ہے۔ اسپائس جیٹ کی سروس فی الحال شروع ہو رہی ہے۔ ٹکٹ کی بکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسپائس جیٹ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق تمام روٹس پر ایک طرف کا کرایہ 3,799 روپے سے شروع ہوگا، جس میں تمام ٹیکس اور فیس بھی شامل ہے۔ دربھنگا 55 نمبر پر ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہے جو ایئر لائن کے نیٹ ورک میں شامل ہوا ہے۔ دربھنگا بہار کا 5واں سب سے بڑا شہر اور متھلانچل خطے کا مرکز ہے۔ یہاں سے فلائٹ شروع کرنے سے مظفر پور، مدھوبنی، سمستی پور، سیتا مڑھی، چمپارن، سہرسہ، سپول کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور اب انہیں پٹنہ نہیں جانا پڑے گا۔ نیپال والوں کے لیے بھی یہاں سے آسانی ہو جائے گی۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی اگلے شو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔